بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ آج کا ٹاپک ان پاکستانیوں کے اوپر ہے جو بیرون ملک جا کر روزگار کمانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، کل یا پرسوں محسن نقوی صاحب نے اچانک لاہور ایئرپورٹ کا دورہ کیا، کیونکہ ان کو شکایات آ رہی تھیں کہ وہاں پہ پیسے لے کر لوگوں کو بیرون ملک بھیجا جاتا ہے۔ یہ پیسے ان سے لیتے ہیں جن کے پاس جینون ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جینون ویزے ہوتے ہیں۔ یہ بندے کو پہچان لیتے ہیں اور ایک سائیڈ پہ کمرے بنے ہوئے ہیں، وہاں لے جا کر اس سے پوچھ تاچھ کر کے اس کو ڈرا دھمکا کر اس سے پیسے چارج کرتے ہیں۔ اس طرح کے ہمارے پاس سینکڑوں ثبوت ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں لوگوں نے ویڈیو شیئر کی ہیں، کئی دفعہ لوگوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ سے لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ 3 ایسے ایئرپورٹ ہیں جہاں سے آپ نے اگر کسی کنٹری میں آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ کے پاس ویزا بھی ہے اوریجنل، پاسپورٹ بھی اوریجنل، آپ کے پاس ٹوٹل ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا بتائیں گے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اب اتنی مہنگی ٹکٹیں ہیں تو یہ تو مجھے آف لوڈ کر دیں گے۔ تو اس طرح فیملیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا حال ہی میں محسن نقوی صاحب نے دورہ تو کیا، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کی اس کے اوپر کوئی گرپ نہیں تھی۔ وہ کیا پوچھنے گئے تھے، وہ کیا دیکھنے گئے تھے، وہ نہیں بتا سکے۔ انہوں نے ایک شخص کو پکڑ لیا جو کاؤنٹر پہ کھڑا تھا کہ ہاں جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی فلاں ملک جا رہا ہوں۔ اس کا ویزا تھا ڈرائیور کا، تو کہتے ہیں لائسنس دکھاؤ۔ اللہ کے بندو، اس کے ناخن لو، اور لائسنس تو وہ اس ملک میں جا کر حاصل کرے گا نا۔ اس نے جس کنٹری میں جانا ہے وہاں جا کے اس کو باقاعدہ وہاں کی ریزیڈنسی لینی پڑے گی، اس کے بعد وہ وہاں کے سکول میں داخلہ لے گا، وہاں پہ اس کو ٹریننگ حاصل کرنی پڑے گی، پھر جا کے اس کو 3-4 ماہ لگیں گے لائسنس حاصل کرنے میں۔ اور ہمارا جو لائسنس ہے وہ نہیں چلتا باہر، وہ ہم ٹورسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان سے سیر کرنے کے لیے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل لائسنس اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہے 2-4 10-15 دن آپ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لائسنس کے اوپر آپ نوکری بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ محسن نقوی صاحب کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے، جو ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے وہ 24 آور وہاں پہ مال بنا رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ ان کو یہ چیزیں بتاتے۔ محسن صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آپ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بھائی ہیں۔ آپ دوبارہ وزٹ کریں کسی ایئرپورٹ کا، بالخصوص لاہور ایئرپورٹ کا۔ یہاں پہ ٹھیکیداریاں بنی ہوئی ہیں، ایئر لائن کے حساب سے ٹھیکے دیے گئے ہیں کہ فلاں ملک سے اگر فلائٹ آئے گی تو اس کے اتنے پیسے، فلاں ملک سے فلائٹ آئے گی اس کے اتنے پیسے ہیں۔ اور بالخصوص جو فلائٹ امریکہ، کینیڈا، یورپ سے آتی ہیں، ان کے فوری طور پہ یہ جو ایجنٹ مافیا اندر گھسا ہوا ہے ایئرپورٹ کے، وہ بھاگ کے جاتا ہے، ان کے پاسپورٹ پکڑتا ہے، ان کا سامان پکڑتا ہے اور ایک علیحدہ کمرے میں لے جاتا ہے۔ وہیں پہ آفیسر آتا ہے، وہیں پہ وہ سٹیمپیں کرتا ہے آؤٹ کے لیے، وہ پاسپورٹ پہ آؤٹ سٹیمپ لگتی ہے نا، وہ وہیں پہ آ کے ان کو پروٹوکول دیتا ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے $100 لینا ہے۔ یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ریسنٹلی میرا بھائی امریکہ سے آیا، میں باہر کھڑا تھا اس کو لینے کے لیے، تو میں نے پوچھا کہ یار بڑی جلدی باہر آ گئے، خیر سی ایتھے تے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی نا، انہوں نے پتا سی امریکہ تو آ رہا ہے، تو انہوں نے مینوں بڑا پروٹوکول دیتا۔ $100 انہوں نے میرے کو منگیا، میں دیتا۔ میں کہا تینوں پتا $100 کنے پیسے بنتے ہیں؟ کہنا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کہا 30,000 روپے بنتا ہے، تو تھوڑے جے پروٹوکول واسطے 30,000 روپے خرچ کیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات میں نے اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتائی ہے کہ پیسے سے ہر نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ہمارے جو ملک کے ارباب اختیار ہیں، یہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میں سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ان کا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ ہم بھی ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لاکھوں ڈالر باہر سے پاکستان لے کر آ رہے ہیں۔ ان کو آپ نے مجرم بنا دیا ہے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، ان کو چور بنا دیا ہے۔
ذرا اس پہ بھی غور کریں، توجہ کریں، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور ہم نے اس کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ یہ تو ہمارے ارباب اختیار کے کنٹرول میں ہر چیز۔ آج ہی آپ کوئی ایسا قانون بنا دیں، کوئی ایسا سسٹم بنا دیں جس کے تحت ادارے بن جائیں، جس میں ایک عام بچہ جو گھر ویلا بیٹھا ہے وہ جا کے اپنی سکلز کے مطابق اپلیکیشن دے اور اس کا بیرون ملک جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں اس کو حکومت پنجاب بھیجے۔ اور آج دیکھ لیں ہر شخص جو ہے نا وہ پیسے خرچنے کو تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں روزگار نہیں ہے۔ یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ لوگ یہاں بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، اپنے گھر بیچ رہے ہیں، گاڑیاں بیچ رہے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں، پلاٹ بیچ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ بچے نو باہر بھیج دو۔ بچہ باہروں جا کے درختوں نالوں پیسے توڑ کے لے آئے گا۔ سانو پوچھو اسی پوری دنیا پھرنے ہیں، باہر بہت زیادہ محنت کرنی پیندی ہے، اتھے تے ساڈی عوام ہارڈر عام ہے، کام ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا جو یوتھ ہے نا اس وقت، پاکستان کی یوتھ وہ میری اندازے کے مطابق 60 to 70% ویلی گھروں میں بیٹھی ہے، کام ہی کوئی نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہے، کچھ کام کرنا نہیں چاہتے۔ میکسیمم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا تے کاروبار کروا دیو تو یا باہر بھیج دیو۔ اب مجھے بتائیں، باہر بھیجنے کے پیچھے 70 سوال ہیں۔ یہاں جو ایجنٹ مافیا بیٹھا ہے نا، اس نے کینیڈا امریکہ کا کروڑ روپیہ ریٹ رکھا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ کروڑ روپیہ لے کے لوگوں کو ویزے لگوا کے دے رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ آج حکومت وقت چاہے تو یہ سارے جیلوں میں ہونے چاہیے، لیکن وہ مال بنا رہے ہیں اور یہ مل ملا کے اداروں کے ساتھ یہ ویزے دیتے ہیں، اکیلے نہیں کر سکتے یہ کام۔ دوسری بات، یورپ کا 30-35 لاکھ روپے ریٹ چل رہا ہے، اور یہ جو مڈل ایسٹ ہے، عرب ممالک ہیں، یہاں پہ بھی 10-10 لاکھ ریٹ چل رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ایک بندہ مزدوری کرنے جا رہا ہے وہاں پہ اور وہ اتنی بھاری رقم ادا کر کے وہ باہر جانا چاہتا ہے۔ اچھا، آپ نے اس چیز پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا، میکسیمم فراڈی ایسے بیٹھے ہیں جو پیسے بھی لے لیتے ہیں اور بندے کا ویزا بھی نہیں لگتا۔ ان کو کون پوچھے؟ یہ لوگ کسی ادارے میں اپلیکیشن بھی نہیں دے سکتے کہ جی ہم نے ایجنٹ کو پیسے دیے ہیں، کیونکہ ایف آئی اے واحد ادارہ جہاں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ ایف آئی اے میں ایسے کیس ہزاروں کی تعداد میں نیچے دفن ہو گئے زمین میں، ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لوگ اس شخص کو بلاتے ہیں، آ بھئی ہے تو فراڈ کیتا ہی، چل ساڈا حصہ سانو دے تے جا تو جانتے جانے۔ اس طرح کے سین چل رہے ہیں، ظلم اور فسطائیت کی انتہا ہے۔ میں یہاں پہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ادارہ بنائیں پورے پاکستان میں جو ریجن لیول پہ ہو۔ ہر ریجن میں ایک دفتر ہونا چاہیے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان وفاقی حکومت ہیڈ کرے، اور اس میں اپلیکیشنیں لیں نوجوانوں سے، لگائیں ان کو کام کے اوپر، ان کو بھیجیں باہر کے ملکوں میں۔ جو آپ آئی ایم ایف سے $1 ارب کے لیے جو منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، آپ کو یہ یوتھ سالانہ 3 سے 4 ارب ڈالر باہر سے بھیج سکتی ہے اگر آپ ان کو سپورٹ کر دیں۔ آپ کو سود پہ قرضہ نہیں لینا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری اس سے بڑی بات، جتنے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، آپ ایک ایک کا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ فلاں چینل جو چل رہا ہے اس کا اونر پیسے کتنے کما رہا ہے۔ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں۔ یہ لاکھوں ڈالر آپ کو مہینے کے کما کے دیں گے، کروڑوں ڈالر لے کر آئیں گے۔ آپ نے کیا ظلم اور زیادتی کی، ان کو چور بنا دیا ہے، ان کو منی لانڈرنگ کے کیسوں میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان میں اتنی اپلیکیشنز چل رہی ہیں جن کے تھرو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پکڑے نا آپ۔ حوالہ ہنڈی پہ اتنی سختی ہے، پرچے ہیں، قید ہے، جرمانے ہیں، تو یہ جو اپلیکیشنیں بنی ہوئی ہیں ان کے تھرو ہو نہیں رہی ہے منی لانڈرنگ۔ ایک ایسا سسٹم بنائیں جس کے تحت ہمارے نوجوان بیرون ملک آسانی سے جا سکیں، وہاں روزگار کما سکیں اور وہ فراڈ سے بچ سکیں، یہاں جو ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔
اور جتنا خرچہ ان پہ آئے حکومت پاکستان لیگل طریقے سے ان سے چارج کر لے، وہ فراڈ سے بھی بچ جائیں گے، ان کے پیسے بھی کم لگیں گے، اور وہ لیگل وے سے باہر کے ملکوں میں چلے جائیں گے، وہاں سے جتنا مال کما کر لائیں گے پاکستان میں ہی آنا ہے نا۔ یہ کریں، اور سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے قانون سازی کریں۔ اتنی قانون سازیاں ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کر دیں، ان کے کام کو لیگل قرار دیں، ان کا پیسہ جو ہے وہ لیگل طریقے سے پاکستانی بینکوں میں آ رہا ہے، اور وہ لیگل طریقے سے وڈرا کرتے ہیں، وہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں کر رہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ ہر سال ہزاروں لوگ ڈنکی لگا کر یورپ جاتے ہیں۔ آج کل تو یہ سلسلہ تھوڑا تھم گیا ہے کیونکہ بارڈرز کے اوپر جنگ کا سماں چل رہا ہے، حالات خراب ہیں، تو ان کو بھی اس موت سے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ بے روزگار نوجوان ہیں، وہ بیچارے کہیں نہ کہیں سر تو دبا دیتے ہیں، تن دیتے ہیں کہ جی جائیں ہم باہر، مر گئے بچ گئے۔ وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، لیگل ویز کو جو ہے نا وہ سوشلائز کر دیں، لوگوں کو اویئرنس دے دیں کہ جی لوگ آسانی سے بیرون ملک جا سکیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بالکل کاروبار کے حالات کوئی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں، جو لوگ سب اچھے کی آواز دیتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ناانصافی کی ہے، سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، کمنٹس ضرور دیا کریں۔ آپ کے کمنٹس جو ہیں ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔